نیت جب خالص ہو تو پھر اللہ رب العزت کام میں برکت دے دیتے ہیں، معاملات میں رونق دے دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت، سمجھنے والی روایت، ایک شخص اللہ سے وعدہ کرتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، میں آج رات صدقہ کروں گا اور ضرور کروں گا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، صدقہ لے کے رات کی تاریکی میں نکلا کہ چلو چپکے سے صدقہ کرتا ہوں، خفیہ صدقے کا زیادہ اجر ملے گا۔ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا اور اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا، خود کو تو نہیں پتا چلا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، لوگوں نے صبح اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو کوئی مولانا صاحب آئے اور وہ چور کو صدقہ دے کے چلے گئے۔ لیکن اس مخلص نے کیا کہا؟ اللہم لک الحمد علی سارق، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو جس کو دلا دے، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا۔ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، رات کی تاریکی میں نکلا اور بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا، سمجھا کہ ضرورت مند ہے۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ، لوگوں نے پھر باتیں کی، تُصَدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ، لو دیکھا کس کو صدقہ مل گیا؟ پھر وہ کہتا ہے اللہم لک الحمد علی زانیہ، اللہ تیری تعریف ہے، لیکن میرے مالک تو جانتا ہے میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا۔ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، امیر آدمی کو چہل پہل کرے نکلا ہوگا، اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ، لوگوں نے پھر باتیں کی، تُصَدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، جس کے پاس پہلے بڑا مال ہے اس کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ اب وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون بھی دے، اور یہ سکون آج امت میں نہیں ہے۔ آج بہت ساری نعمتوں کے مالک اس وسوسہ شیطانی کے پیچھے لگ کے اس نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ کیا وسوسہ ہے؟ این الثقہ، کس پہ اعتبار کریں؟ ساری دنیا ہی چور بن گئی ہے، اس چور نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، جب اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو پہلا انعام، اما صدقتک فقد قبلت، میرے پیارے بندے تو نے جو 3 دن تک صدقہ کیا ہے، تینوں دن کا صدقہ جو ہے وہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت یہ پیغام دے رہی ہے، سب سے پہلا جو خوشی کا مرحلہ اسے زندگی میں نصیب ہوا کہ میرا صدقہ قبول ہو گیا۔ اور اگلی بات جو برکت کی بات ہے، وَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَارِقَتِهِ، تھا تو چور، کھانا تو روزانہ ہی کھاتا ہوگا، لیکن تیرے اس خلوص نیت سے پیش کیے گئے مال کی وجہ سے وہ سابقہ چوریوں سے توبہ تائب ہو کے نیک بن گیا، برکت سامنے آ گئی۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ بدکار عورت کچھ تو کھاتی ہوگی، لیکن تیرے خلوص نیت سے پیش کیے گئے مال نے کیا اثر دکھایا؟ اللہ نے کمال اس میں کیا پیدا کیا کہ وہ اپنی ان بد اعمالیوں سے توبہ تائب ہو گئی ہے اور نیک اور صالح عورت بن گئی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ
فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. یہ انسان تھا تو غنی لیکن بخیل بھی تھا. تیرے مال نے اثر یہ دکھایا ہے کہ وہ بھی بخل کو چھوڑ کے خرچ کرنا شروع کر گیا. اس اچھی نیت کا اثر زندگی میں بھی مرتب ہوا، آخرت تو بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات پوری امت کے لیے ہے، آج یہ سستی ہوئی امت اسلامیہ، یہ اپنے آپ کو لاچار سمجھتی ہے امت. اس کے رجال مایوسی کے دبیس پردوں کے نیچے جا چکے ہیں، ہمت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہو رہا. کیا کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس قرآن ہے اور چاہیے کیا. انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. آج امت کی مدد کیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوگی؟ جب امت کے اندر تین کام آ جائیں گے، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. نیت جب ان کی خالص ہو جائے گی، نمازوں کے یہ پابند بن جائیں گے اور دعائیں بھی کریں گے اور دعوت کے میدان میں نکلیں گے، تو اس امت پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا. اس خلوص نیت کی وجہ سے زندگی بہتر ہو رہی ہے، نصرت الہی کی ضمانت مل رہی ہے. اور جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے اس سے بڑی ضمانت اور حفاظت ہے کون سی؟ اس لیے عبادت کا اثر زندگی پر بھی مرتب ہوتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی انشاءاللہ. اگر انسان کی نیت اور ارادہ یہ باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو اس کا خمیازہ انسان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. سورۃ القلم میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہ صنعاء کے اندر، یمن میں صنعاء کے علاقے میں وہ باغ کتنا مشہور تھا. باپ بڑا خرچ کرتا تھا. جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی، بیٹوں نے کہا لو یہ سارا مال مسکینوں کو ہی دے دیتا ہے. پلاننگ ہونے لگی، اور نئی نیو جنریشن کہتے ہیں نا کہ ہم پلانر بہت ہیں. یہ پرانا تو دکھیانوسی ذہن تھا، چھوڑیں اس کو. نیو ٹریڈیشنز جو ہیں وہ آنی چاہیے. یہ سوچ ہی پرانی ہے. پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ یہ جی تھنک ٹینک بن رہا ہے. اور کیا بنایا؟ ایسا کرتے ہیں اندھیرے میں جاتے ہیں، مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے پھل توڑ کے بیچ ڈالیں گے، نہ کو آئے نہ دینا پڑے. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون فانطلقوا وهم يتخافتون. مشورہ ہو گیا، چپکے سے جا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. اور سوچا کیا ہے؟ بڑی بلند سوچ جو آج بھی مومن سوچ لیتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق نہ دے. وہ کیا ہے؟ محروم کرنا. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. کس طرح اٹا ہوا تھا دل ان کا حرد پر، اس حسد پر.
جب باغ کے پاس پہنچے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے، جو روزانہ باغ جاتا وہ کبھی راستہ بھولتا ہے؟ بولے؟ روزانہ تو اپنے ڈیرے اور حویلی پہ جانور کو بھی چھوڑے تو وہ بھی بھاگ کے آ جاتا ہے. کہتے ہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، باغ نہیں نظر آ رہا، اوہو اندھیرے میں راستہ بھول گئے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. بات ویسے ہم نے سچی کی، راستہ ہی بھولے تھے، حق کا راستہ بھولے. اللہ تعالیٰ نے اس مشہور و معروف باغ کو جلا کے راکھ کر دیا. سکتے ہیں کیا انہوں نے مسکین کو محروم کیا بھی؟ نیت ہی کی ہے نا. کیا مسکین آیا تو اس کو کوئی دھکا دیا انہوں نے؟ نیت جب باطل ہوتی ہے، ارادہ جب غلط ہوتا ہے، تو اس کا اثر معاشرے پہ مرتب ہوتا ہے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی. اللہ رب العزت میری اور آپ کی نیت کو خالص فرما دے. نیت کو خالص